वजू के दौरान अगर शक हो कि कोई उज़्व धोया है या नहीं तो क्या हुक्म है? बराए करम जवाब के साथ फरमा दें। जी, वज़ू के दौरान शक हुआ और ये कभी ऐसा होता है कि गुस्ल फ़र्ज़ होते हैं तो उसके बाद भी कुछ कभी सवाल कर रहे होते हैं कि नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना, हमें ये याद नहीं आ रहा कि हुआ कि नहीं। اس کے مختلف احکام ہوتے ہیں. ٹھیک. یعنی ایک تو ہے کہ کسی عضو کے بارے میں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہاتھ میں نے دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ظن غالب کے اوپر لحاظ، اگر پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو پھر آپ اس ہاتھ کو دھو لیں. یعنی یہ ہاتھ اپنے دھویا ہے یا نہیں دھویا، پہلی دفعہ اس طرح کا شک ہو رہا ہے تو اسے دھو لیں. اور اگر آپ کو بار بار اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو پھر آپ ظن غالب کریں گے کہ آپ کا خیال اس کے اوپر جم جائے کہ اس جگہ کو آپ نے دھویا ہے یا نہیں دھویا. تو اگر خیال اس پر جمتا ہے کہ آپ نے دھو لیا ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور خیال اس پر جمتا ہے کہ آپ نے نہیں دھویا تو پھر اس کو آپ دھو لیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. کلی کرنے کا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کلی کی یا نہیں کی، تو وسوسہ اگر بار بار آتا ہے تو ظن غالب پر عمل کریں. اور اگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو آپ کلی اچھی طریقے سے دوبارہ کر لیجئے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے سارے اعضاء دھوئے تھے لیکن کوئی ایک عضو آپ دھونا بھول گئے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں کو دوبارہ بندہ دھو لے تو اس کا وضو یہ ہو جائے گا. نہیں، اور غسل کے حوالے سے جو میں نے کہا یعنی اس میں فرض چیز جو اس میں بھی یہی ہے، ظن اگر غالب. بار بار ایسا ہوتا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو دھو لے، بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر اس میں ظن غالب کے اوپر عمل کرے. اور وسوسے ہیں تو پھر ان کی طرف توجہ نہ دیں. وسوسے تو اور پھر چھوٹیں ایک گے. تعداد ہے کہ جو وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی پھر ان کو نہ عبادت میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان لوگوں سے اس انداز سے بھی کھیلتا ہو کہ یہ عبادت سے دور ہو جائیں اسی وجہ سے؟ بالکل کھیلتا ہی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر نعوذ باللہ بغیر وضو کے یعنی بغیر طہارت کے نماز کو جائز سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بے شک. یعنی اگر وہ جائز سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، قرآن کی نص کا ایک طرح سے انکار کر رہا ہے کہ قرآن نے نماز کے لیے وضو کا حکم یہ دیا ہوا ہے. لیکن جس کو اس طرح کے وساوس آتے ہوں، بار بار شیطان اسے تنگ کرتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا شیطان سے کہہ دے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ، اس کی پیروی نہ کرے، اس کے پیچھے نہ چلے. تو یہ یعنی واقعہ یہ وہم شیطان کی طرف سے. بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی کئی افراد ایسے ہوتے ہیں ان کی نمازیں نکل جاتی ہیں، جماعت تو نکل ہی جاتی ہے اکثر، بعض اوقات تو نمازیں نکل جاتی. یعنی ہمارے پاس ایک تھوڑی، آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں بکثرت، کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے ان کو سمجھانا اندر لگ جاتے، وضو میں لگ جاتے ہیں، غسل کے اندر 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، بلکہ ایک نہیں کئی بندے آئے اس طرح کے کہ 3 گھنٹے ان کو وضو کے غسل کے اندر لگ جاتے. اللہ، کتنے گھر والوں کے لیے کتنی گھر والوں تکلیف کی دہ. اذیت الگ. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ کلی کرنے کے اندر 35 منٹ لگ جاتے. کیا میں نے کہا یار کلی کرنے 35 منٹ لگا رہے. آپ کا منہ ہے کیا ہے کہ اتنے سے منہ کو دھونے کے اندر جو ہے وہ 35، اب وہ پوری پھر اس نے مجھے ڈیٹیل بتائی کہ کس طریقے سے یہ منہ دھوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وسوسوں سے جان چھڑانا. ہاں، جہاں ایسے افراد جو ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھانا سب سے آسان کام ہے اور ان کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے. دونوں طرح کے ہیں. ہاں، اصل یہ ہے کہ خود سمجھنا چاہیں، خود جان چھڑوانا چاہیں تو 2 منٹ کا تو کام. 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، سمجھ جاتے ہیں. اور اگر خود جان نہ چھڑوانا چاہیں، خود ان کو پالنا چاہیں، تو پھر ان کو سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. جی ناظرین کرام، اس میں بھی بہرحال توجہ دینی چاہیے اور اس طرح کے مسائل میں وساوس میں بطور خاص پڑھنا نہیں چاہیے. لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جو عمل کر رہے ہیں ایک دفعہ توجہ سے کر لیں. طہارت کا عمل ہے، وضو ہے، غسل ہے، دیگر. اچھا پھر یہاں پہ یہ موقوف نہیں رہتا مفتی صاحب، پھر یہ چیزیں آگے تو نمازوں میں بھی وساوس ہے، پھر رکعت میں وساوس، پھر طرح طرح کی اور پرابلم. اچھا یہ مردوں کے ساتھ نہیں، بعض ایسی خواتین اسلامی بہنیں بھی کچھ دینی مسئلے بھی پڑھ لی ہیں تو وہ بھی پریشان کن ہو جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہوتی ہیں. اس میں بعضوں کو ہر چیز میں وسوسے آتے ہیں، بعضوں کو مخصوص چیز کے اندر ہی وسوسے آتے ہیں. بعضوں کو ایمانیات کے حوالے سے آئیں گے تو بعض کو نماز کے حوالے سے آئیں گے، بعض کو وضو کے حوالے سے آتے ہیں. تو الگ الگ یہ وساوس ہوتے ہیں. اس کا سب سے بہتر علاج یہی ہوتا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے. جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو فوراً اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیا کریں
اور اپنی توجہ دوسری طرف لے جایا کریں. اگر آپ یہ کر لیں گے نا تو آپ کی جان ان سے ویسے ہی چھوٹ جائے گی. اگر اس کے اوپر آپ عمل کرنا چاہیں گے، اگر اس کو سمجھ لیں گے اس نقطے کو کہ مجھے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، تو پھر آپ چھٹکارا پا لیں گے. جہاں آپ توجہ کر کے اس کی وضاحت کرنے لگیں گے، اس کی کوئی توجیہ کرنے لگیں گے، اس کا کوئی جواب دینے لگیں گے، تو آپ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. مزید آپ کو پھر یہ شیطان الجھاتا چلا جائے گا. اس کے لیے میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ اگر ایسے افراد اس مرض کے اندر مبتلا ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا ہفتہ وار یا 15 دن یا مہینے کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اسے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اسے آپ پڑھ لیں. اگر آپ مبتلا ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پڑھنے کی بنیاد پر آپ سے یہ معاملات ختم نہ ہوئے یا دوبارہ شروع ہو گئے، آپ دوبارہ پڑھیں. انشاءاللہ چند ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ویسے ہی تشفی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی. آپ کی جان انشاءاللہ عز و جل ان وساوس سے چھوٹ جائے گی.